بولوں؟ جس دین نے مجھے عزت دی، جس دین نے مجھے روٹی دی، جس دین نے مجھے کپڑا دیا، جس دین نے مجھے گھر دیا، میں اس ادنا خادم غلام کی حیثیت سے حضور کا کتا بن کر بھوک رہا ہوں۔ میں نے کہا حضور کے بارے میں بات نہ کرنا۔ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ سفیان ثوری نے کہا 50 سال کے بعد اس کا خاتمہ جب دیکھا کفر پر ہوا، میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، غور کرنا میری طرف دیکھنا بھی ہے۔ فرماتے ہیں میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، جب دیکھا میں نے تو آپ کا خاتمہ کفر پر ہوا، میں ایسے بیٹھا تھا، ایسے ہوا، غور کرنا، ایسے بیٹھا ہوا تھا ساتھ، جب میں ایسے ہوا تو میری حریر کی ہڈی جو تھی ٹوٹ گئی۔ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی آپ ایسے چلتے رہے، ایسے کر کے۔ جب بزرگوں نے دیکھا، کسی نے پوچھا ایسے کیوں چل رہے ہو، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے ایسے چل رہا ہوں، فرمایا کسی کو نہیں بتایا۔ ایک بندہ وضو کرانے والا تھا، اس نے پوچھا، آپ نے کہا تجھے بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے میں نے 50 سال حدیث پڑھانے والے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، آج جو دو رنگی ادھر بھی منافقوں والا کام، ان کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی، بتاؤ اس کا یہ خاتمہ ایمان پر ہو؟ فرمایا جب 50 سال کے بعد، فرماتے ہیں پھر ہوا کیا؟ میری ہڈی ٹوٹ گئی، میرے چھوٹے پیشاب سے خون آتا ہے، میں آپ رو رہا ہوں۔ سفیان ثوری امام اعظم ابو حنیفہ کے اس سے بھی پہلے سے ہیں، آپ امام اعظم بعد کے ہیں، 80 ہجری میں آئے ہیں، اور سفیان ثوری آپ سے بھی پہلے کے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میرے چھوٹے پیشاب سے خون آتا ہے، اتنا ڈر، اتنا خوف اللہ کا پیدا ہوا، میری کمر جھک گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، جس کا 50 سال حدیث پڑھانے کے بعد خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ تو پھر آپ اور میں غور کریں، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ہمارا خاتمہ کیسے ایمان پر ہوگا؟ کبھی خوف پیدا ہوا ہے؟ ایک قادیانی کون ہے، انہوں دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے، اور قرآن پاک دی جڑی آیات کریمہ پڑھی ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اندہ صحیح مفہوم، ترجمہ، معانی و مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے آیات سماعت فرمائیں۔ سورۃ الاحزاب، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی آیات کی تفسیر بیان کرتا رہوں، احادیث مبارکہ بیان کرتا رہوں۔ آج میں نے یہ موضوع کیوں اٹھایا؟ اس موضوع کی آج ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ موضوع جو ہے اہم موضوع ہے، اور ہمارے نبی کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، من احب شیئا فاکثر من ذکرہ، جس بندے کو جس سے محبت ہو جائے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، جو چیز بھی ہو، جس سے انسان کو محبت ہو، اس محبوب کے اندر عیب نظر نہیں آتا، جس سے بھی محبت ہو۔ حدیث پاک پڑھیے، جس بندے کو جس سے زیادہ محبت ہوگی تذکرہ اس کا کرتا رہے گا، ہر بار اس کی زبان پر اس کا ذکر ہوگا، کیونکہ اس کو محبت جو اس سے ہے۔ فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کا تذکرہ کرے گا۔ انسان کا جو محبوب ہے، انسان نے یعنی اگر کسی عورت سے محبت ہو جائے تو انسان کہتا ہے میرے محبوب میں عیب نہیں ہے۔ وہ پرندے سے محبت ہو جائے، آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کو پرندے سے محبت ہوتی ہے، عیب نظر نہیں آتا۔ اور جس محبوب کو رب نے بے عیب بنایا ہو، جس محبوب کو رب نے بے عیب بنایا ہو، جو بندہ اس بے عیب نبی میں عیب تلاش کرے، معلوم ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی حدیث نمبر 10 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہر شے سے زیادہ میرے محبوب سے محبت نہ کرے۔ اور حضور کی محبت ہمارا ایمان ہے، حضور کی محبت ہماری جان ہے، حضور کی محبت ہماری پہچان ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔
تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، تھوڑے ماہ گزرتے ہیں، پھر کسی نہ کسی بغیرت کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی نااہل کو کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے، وہ جج ہو جس نے اس وقت بڑی تکلیف ہوئی اسے، پہلے وہ بات کرتا رہا یہ اسے حافظ کیوں کہتے ہو، پہلے اس بات پر اسے تکلیف تھی، فرمائے بعد میں اسے تکلیف ہوئی ختم نبوت پر۔ میں نے کہا کسی کا آئیڈل ہوگا امریکہ، کسی کا آئیڈیل یہودی ہوں گے، کسی کا آئیڈیل سکھ ہوں گے، کسی کا آئیڈیل کوئی ہوگا، ہمارا آئیڈیل حضور ہے۔ ہم جن کے طریقے پر چلیں گے، جس کا کردار اسوہ حسنہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا آئیڈیل مدینے والے مصطفیٰ ہے، ہمارا آئیڈیل کوئی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا خوبصورت ہو جائے، جتنا کمال رکھنے والا ہو، جتنا اختیار دیا گیا ہو، فرمائے جتنی بڑی کرسی پر بٹھایا گیا ہو، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرمائے جو حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہے ہمارا امام ہے، ان کے جوتے ہم اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، جج نے ایک فیصلہ کیا، چیف صاحب نے، اس نے فیصلہ کیا کیا، یہ یاد رکھنا ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے، اگر میں کسی سے پوچھوں آئین کیا ہے تو بندے خاموش ہو جائیں گے، میں نوجوانوں کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ قادیانی کون ہے، آپ کھڑے ہو کے بیان کریں، آپ خاموش ہو جائیں گے، کچھ بندے ہوں گے، چند بندے جن کو پتا ہوگا یہ کون ہے۔ آج بڑی بڑی تکلیف اس لیے ہو رہی ہے، ہمیں اقلیتوں کے ساتھ کیوں نہیں، یعنی ہمارے حقوق کیوں نہیں دیے جاتے۔ یاد رکھنا اس بات کو دل کان کھول کر سننا، اپنے دل میں جگہ دینا۔ اگر کوئی بچہ اپنے گھر میں رہتا ہو، اسے باپ کہے یہ گھر کا جو قانون ہے نا، اس قانون کے مطابق تو گھر میں رہے گا، اگر بچہ باپ کی بات نہ مانے تو باپ اسے گھر سے نکال سکتا ہے۔ بچہ جائے سکول میں، سکول کے جو انہوں نے قانون تیار کیا ہے اس قانون کے مطابق یونیفارم، فرمائے ہر چیز اگر اس کے مطابق نہیں پہنے گا سکول میں نہیں جانے دیں گے۔ معلوم ہوا اگر بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ گھر سے نکال دے، اگر سکول کے اندر فرمائے اسٹوڈنٹ اس کی استاد کی بات سکول کے آئین کے مطابق قانون کے مطابق اگر کام نہ کرے، سکول والے سکول میں داخلہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا جو پاکستان میں رہے، پاکستان کا قانون، پاکستان کے آئین کو نہ مانے، اسے پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو پاکستان میں رہے گا پاکستان کا قانون، پاکستان کے آئین کو ماننا پڑے گا۔ فرمایا کیوں؟ جو نہ مانے تو نکل جائے ہمارے ملک سے، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم ہی پاکستان بچائیں گے۔ فرمایا کیوں؟ اگر کوئی ہمیں گالی دے ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہمیں برا بھلا کہے ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہمارے ماں باپ کو گالی دے ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ فرمایا جب وہ حضور کی طرف بکواس کرے گا، حضور کی طرف غصاخی کرے گا، فرمایا پھر یہ عاشقان رسول نہ ڈرنے والے ہیں، نہ رکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، یہ اپنا مال بھی حضور پر فدا، اپنی جان بھی حضور پر فدا، اپنی اولاد بھی حضور پر فدا، سب کچھ قربان کر کے یہ بتائیں گے ستم کری دارا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اس نے ایک فیصلہ سنایا، پاکستان 1973 کے اندر یاد رکھنا آئین بنا تھا، پاکستان کا قانون ہے، جو بندہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا ہمیں کہتے ہیں تم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ ہر بندہ اپنا موقع پیش کرتا ہے، میں ادنا خادم کی حیثیت سے حضور کے غلاموں در غلاموں در غلاموں کی جتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، پھر بھی یہ کہوں گا، میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی جا رہی تھی اس وقت ایک عورت آئی جس کے پاس مال و زر نہیں تھا، خریدنے کی نیت سے آئی۔ کیوں آئی ہے؟ فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں لوگ کھڑے ہوں گے، میں بھی اس سب میں کھڑی ہو جاؤں گی، میں بھی خریدنے آئی تھی، میرے پاس مال نہیں ہے، میں بھی جانتی ہوں، پر یہ تو ہے میرا نام تو آ جائے گا،
ہم بھی یہی کہنا چاہیں گے، ہمارا نام تو آ جائے گا۔ آج میں کیوں یاد رکھنا یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ کیوں حساس معاملہ ہے؟ ایک فیصلہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ فیصلہ ہمارے چیف جج صاحب نے کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کیا؟ یعنی اس نے کہا لوگ اس چکر میں پڑے ہیں، اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں حضور کے دین پہ حملہ کروں۔ ارے تو کتا حضور کے دین کو بھونکنے لگا۔ لوگ کہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہاں سے گالی آئی؟ میں نے کہا یہ گالی نہیں ہے، یہ غیرت ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا، پاکستان کا آئین ہے 1973 کے اندر آئین بنا، 292 بی اور 295 سی یہ آئین ہے۔ اس کے اندر قادیانی جو ہے، قادیانی اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یعنی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے۔ یہ ہمارے پاکستان کا آئین قانون ہے۔ اور نمبر 2، قادیانی اذان نہیں دے سکتے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے۔ اور نمبر 3، قادیانی کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی کھلم کھلا تبلیغ اپنی کتاب کسی کو دعوت نہیں دے سکتے۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، آئین ہے۔ آج لوگ کہیں کہ اب تو مسئلہ بڑا ہی خطرناک ہے، پہلے اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ آج قادیانیوں کے منہ میں لگام ڈالی گئی ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے چیف جسٹس نے یہ کام کیا، اس نے یہ فیصلہ سنایا۔ یہ فیصلہ ہے کہ قادیانی جو ہے، ایک بندہ قادیانی کا اپنی کتابیں تقسیم کر رہا تھا، جب اس کے خلاف درخواست دی گئی، کہا گیا کہ یہ کام بند کریں، اور انہوں نے دوسرا کام کیا کیا؟ قرآن پاک کی آیاتوں کا ترجمہ تبدیل کیا۔ آپ تو بڑے بھولے لوگ ہیں نا، دین کو سمجھتے نہیں، جب سمجھانے کی بات ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس نے اپنی کتابیں تقسیم کی، اس نے یہ معاملہ کام کیا، لوگوں سے کہنے لگا پرانے قرآن پاک ہمیں دے دیں، یہ نئے قرآن پاک لے لیں۔ فرمایا آپ کیونکہ میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپی ڈھکی نہیں ہے، آپ خود دیکھیں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ہمارے ہر جو ممبر پہ بیٹھنے والا ہے، جس کو اختیار دیا گیا ہے، اس نے اپنا موقف بھی پیش کیا، اور اس نے بتایا آپ ساری قوم کے دلوں کو، 25 کروڑ عوام کے دلوں کو زخمی کیا ہے۔ فرمایا آپ یہ اپنا فیصلہ جو دیا ہے وہ غلط ہے۔ اس نے کہا قادیانی اپنی یعنی تبلیغ کر سکتے ہیں، قادیانیوں کو کیوں روکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا یاد رکھنا ہمارے ملک میں سکھ رہ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے زبان دی ہے، بول پڑے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر پولیس آئے گی میں ذمہ وار ہوں گا، میں جاؤں گا، آپ کو کوئی نہیں لے کے جائے گا، پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے کہا دیا ہو عیسائی جو ہے ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں، یہودی جو ہیں وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ان کو بھی حقوق دیے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی یہ ہیں، چاہے یہودی ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جتنے بھی یہ تذکرہ ہے ان کا، فرمایا سارے کے سارے ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کو حقوق ان کے دیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم ہمارے پاکستان میں نہیں رہ سکتے، اس طرح کسی نے نہیں کہا، ان کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ بتائیں ہمیں کون سا مسئلہ ہے ان سے؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو نہ یہودی کہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں، نہ یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیات ہے، 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ اور رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارے نبی جو ہیں یہ آخری نبی ہیں۔ قادیانی کون ہے؟ قادیانی وہ ہیں جو مرزا لیٹرین میں مرا، جس کے منہ سے گندگی نکل رہی ہو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے کہا میں بھی نبی ہوں، اس نے کتاب لکھی، اس کے بیٹے نے بھی لکھی۔ فرمایا اس کے اندر اس نے بہت ساری بکواسیں لکھی،
ہم اس طرف نہیں جاتے. اس نے جب یہ بات کہی تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میدان میں آئے. آج بھی بڑے بڑے پیر جو ہیں, آج لوگ کہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. 1973 کے اندر جائیں, کسی نے یہ نہیں کہا تھا یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ اس جماعت کا مسئلہ ہے, یہ اس جماعت کا مسئلہ ہے. فرمایا جتنے بھی لوگ تھے نا, سب کے سب نے کہا یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. جس نے حضور کا کلمہ پڑھا اس نے کہا یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. آج ہم بھی کہتے ہیں یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے, ہر کلمہ پڑھنے والے کا مسئلہ ہے. جج نے کہا, اس نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی جو ہیں ان کو تبلیغ کرنے دیں, ان کو کیوں حق نہیں دیا جاتا. ہم نے کہا ہم نے کون سا منع کیا, یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں, غیر مسلم نہیں مانتے. پاکستان کے قانون کے مطابق یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے. مرزا نے کہا پیر مہر علی شاہ وہاں سے چلے. آپ گئے ہوتے مدینے, مدینے پہنچے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا میرے علی تو مدینے آ گیا, پیچھے قادیان میں ایک کتا جو ہے میری عزت پہ حملہ کر رہا ہے. یہ کس نے کہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. تو پیر مہر علی شاہ وہاں پہنچے, ایک بابا پیر صاحب سے ملا. اس نے کہا بہت خوبصورت چہرہ ہے, حسین و جمیل ہو, ابھی ابھی مدینے آئے ہو, پھر واپس کی تیاری. فرمایا میں تو ابھی مدینے آیا تھا کہ مدینے کی زیارت کروں گا, مدینے کی گلیوں کو دیکھوں گا, حضور کے روزے کی زیارت کروں گا. ابھی مدینے آیا ہوں اور میرے مصطفیٰ نے, میرے نانا جان نے میری ڈپٹی لگا دی ہے. فرمایا کیا ڈپٹی لگائی ہے؟ فرمایا میں ابھی پہنچا ہوں, حضور نے کہا جا ایک بندہ قادیان میں میری عزت پہ حملہ کر رہا ہے. فرمایا جا اس کو جواب دے. فرماتے ہیں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے سفر باندھا, واپس آئے. آ کر مرزے کو خط لکھا. فرمایا آ جا میرے پاس. فرمایا بادشاہی مسجد میں آ جا, مناظرہ کرتے ہیں. اس نے کہا میں آ جاتا ہوں. اسے خبر ملی جاؤں گا تو جھوٹا ہو جاؤں گا. اس نے کہا ایسا نہیں ہے, آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں, میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں, جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ نبی ہوگا. پھر مہر علی شاہ نے کہا جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ نبی کا غلام ہوگا. فرمایا یہ بات نہیں ہے, اگر تیرے اندر طاقت ہے, تیرے اندر قوت ہے, سامنے آ. پیر مہر علی شاہ نے دعویٰ کیا اور پیر مہر علی شاہ نے بڑی قیمتی بات کہی. آپ نے دعویٰ کیا کیا؟ آپ نے کہا قلم بھی رکھتے ہیں, کاغذ بھی رکھتے ہیں, جس کی قلم اپنی مرضی سے اٹھ کر لکھے گی وہ نبی کا غلام ہوگا. جب مرزا نے یہ بات سنی ڈر گیا, جھوٹا ہمیشہ ڈر جاتا ہے. فرمایا میں نہیں آتا میدان میں. پھر دوسری بات کہی آج اگر مرزا آ جائے, پیر مہر علی شاہ نے کہا مرزا آ جائے, قبرستان میں جائے, اگر مرزا کہے کہ اس قبر والے مردے کو زندہ کرنا ہے تو آج مہر علی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا. جب یہ بات کہی وہ نہیں آیا. پھر آپ نے بڑا طریقی جملہ کہا. آپ نے کہا جو بندہ حضور کی ختم نبوت کے بات کرتا ہے, صرف بات کرتا ہے, کام تو بڑی بات ہے, صرف ختم نبوت پہ بات کرتا ہے, پیر مہر علی شاہ نے کہا اس کی پشت کے پیچھے میرے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے. یاد رکھنا, صرف بات کرنے والے کے پشت کے پیچھے میرے نبی کا ہاتھ ہے, اور جو ختم نبوت پہ کام کرے اس کو تو حضور اپنا دیدار کراتے ہیں. یہ ہیں قادیانی. فرمایا یہ قرآن جو ہیں, پرانے قرآن ہمیں دے اور نئے قرآن رکھ لیں. جب انہوں نے قرآن دیکھا, قرآن کے اندر غلط چیزیں لکھی ہوئی تھی, آیاتیں بھی تبدیل, اس کا ترجمہ بھی تبدیل, سب کچھ تبدیل تھا. آج لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی جو تھا
وہ فیس بک پہ بیان کر رہا تھا، بڑا اچھا بیان کر رہا تھا. کوئی کہتا ہے یوٹیوب پر وہ بیان کر رہا تھا، بڑا اچھا بیان کر رہا تھا. کسی نے کہا میں نے موبائل پہ بڑا اچھا مولوی سنا ہے، فرمایا وہ بڑا اچھا بیان کر رہا تھا. میں نے کہا یاد رکھنا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، فرمایا اگر بندہ آئے اپنے لباس میں تو پہچان ہو جاتی ہے، اگر بندہ مولوی نہ ہو، مولوی والا لباس پہن لے تو پہچان نہیں ہوگی. بندہ عالم نہ ہو. ایک مسجد کے اندر دیکھا گیا 50 سال ایک عالم نے بیان کرتا رہا، نمازیں پڑھاتا رہا. 50 سال کے بعد جب اسے دیکھا گیا تو وہ عیسائی تھا، یعنی پہچان نہیں کر سکے. جب وہ چلا گیا لوگوں نے کہا اتنا بڑا دین کا کام کر رہا تھا، تو مسجد میں آج نماز پڑھا. اس نے کہا میں نہیں پڑھا تھا. تجھے کس نے کہا؟ میں مولوی ہوں. آج بندہ کہتا ہے میں نے مولوی کو سنا ہے، چاہے وہ مولوی عیسائی ہو، مولوی یہودی ہو، مولوی سکھ ہو، آج پہچان نہیں ہو رہی. بندہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے یار، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اور میں نے حدیث پڑھی ہے. میں نے کہا جس حدیث کا کوئی تعلق بھی نہ ہو حدیث سے. میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، 3 بندے میرے پاس آئے، کچھ دن کی بات ہے. میرے پاس آئے، کہنے لگے یہ حضور کی حدیث ہے. میں نے کہا کس نے کہا یہ حضور کی حدیث ہے؟ فرمایا ہم نے علماء سے سنا ہے. وہ تبلیغ، ہم بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ حدیث پاک ہے. میں نے کہا ساری کتابیں اٹھا کر سامنے رکھیں، کسی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کا حوالہ بھی نہیں. پھر آپ کیسے پہچان کریں گے؟ جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، جب تک سمجھیں گے نہیں قرآن کو، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے نماز پڑھانے والا کون ہے، ممبر پہ بیٹھنے والا کون ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا چور ہے یا مولوی ہے، قرآن کو تبدیل کرنے والا چور ہے یا مولوی ہے، حدیث کو تبدیل کرنے والا مولوی ہے یا چور ہے. یہ تھا درد جو میں نے بیان کیا. پہچان کریں. جب تک آپ اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر رہیں گے تو کامیاب رہیں گے. اعلیٰ حضرت کا وہ سچا عقیدہ ہے. فرمایا 14 صدیوں کے بعد آج 100 سال گزر گئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے. ایسے نہیں کہا. مولا علی نے کہا اگر کوئی بندہ کہے میں حدیث سنا رہا ہوں تو آپ نے نہیں سننی، یہ کہنا ہے پہلے اس حدیث کے گواہ پیش کر. گواہ ہیں تمہارے پاس؟ مولا علی جب وہ حدیث ایسے نہیں مانتے تم کیسے مان لیتے ہو؟ صحابہ کے پاس بڑے بڑے مولوی آئے کہ ہم سے قرآن پاک سن لیں. قرآن پاک یاد رکھنا. آج کہتے ہیں قرآن ہی تو سننا ہے، قرآن ہی تو پڑھنا ہے. فرمایا صرف مجھ سے قرآن سن لیں. تو اس حضرت اس تابع رسول نے کہا میں آپ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتا. پھر انہوں نے کہا ہم سے حدیث سن لیں. انہوں نے کہا میں آپ سے حدیث بھی نہیں سننا چاہتا. فرمایا وہ کیوں؟ مرید نے کہا آپ مان لیتے قرآن ہی تو پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ قرآن پڑھیں گے ہو سکتا ہے میرا ایمان خراب ہو. ہر بندہ قرآن پڑھنے والا حافظ نہیں ہوتا. فرمایا ان سے حدیث سن لیتے، حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو حدیث بیان کر لیتے، وہ بھی حدیث بیان کر لیتے. تو آپ نے کہا یہ حدیث بھی میں ان سے نہیں سن سکتا. اگر میں ان سے حدیث سنوں گا ہو سکتا ہے میرا ایمان ختم ہو جائے. تھوڑا سا ٹائم آپ سے زیادہ لیا ہے اس لیے آج یہ شور مچا ہوا ہے. انہوں نے کہا یعنی آپ اپنے بچوں کو ختم نبوت کا یہ درس جو ہے دینا چاہیے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اگر آپ ذرا برا اس کے بارے میں اگر دلیل مانگیں گے تو کافر ہو جائیں گے. کسی سے پوچھیں گے یہ بات سچی ہے یا جھوٹی تو آپ کافر ہو جائیں گے. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، آپ اٹھائیں بہار شریعت. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے. فرمایا بہت سارے ہمارے علماء مفتیان کرام نے اس مسئلے کو لکھا ہے جو بندہ ختم نبوت پر دلیل مانگے. کیا یہ بات یار ٹھیک ہے؟ اگر تو اتنا بھی سوچے گا یہ بات ٹھیک ہے تو آپ کا ایمان جاتا رہے گا. اس لیے کہا فرمایا یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں ہر بندے سے. قرآن حضور نے فرمایا تھا قرآن کہتا ہے یدل بھی کثیر و یادی بھی کثیر. بعض لوگ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جائیں گے. آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ قرآن پڑھنے والا بھی گمراہ ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے والے ہدایت پا جائیں گے. ہر بندہ قرآن پڑھنے والا یہاں سے پڑھنے والا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا تھا کچھ لوگ ہوں گے قرآن پڑھیں گے یہاں سے بس یہاں تک قرآن ہوگا، نیچے قرآن نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یہ کیوں؟ میں نے کہا اگر سارے قرآن پڑھنے والے ہوتے پھر 1 نمبر اور 2 نمبر کی پہچان کیسے ہوتی؟
اگر سارے ایک نمبر ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے قرآن پڑھنے والے ہیں، سارے دین بیان کرنے والے ہیں، پھر مجھے یہ بتائیں پھر ایک نمبر اور دو نمبر کی پہچان کیسے ہوگی؟ اگر سارے ہی سچے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں سارے ہی سچے ہیں یار، کسی کو کچھ نہ کہو، جو جہاں ہے ٹھیک ہے، اگر سارے ہی ٹھیک ہیں پھر مجھے بتاؤ جہنم کون جائے گا؟ جہنم اللہ نے کس لیے بتائی؟ جو حضور کے بارے میں غصاخی کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست ہے، وہ ٹھیک ہیں؟ جو حضور کے بارے میں بکواس کریں، نااہل بندوں کو کرسی پہ بٹھا دیا جائے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے ایک استاد پر بات ختم کر رہا ہوں، 50 سال حدیث پڑھی، یہی عبرت حاصل کرنے والی بات، 50 سال حدیث پڑھی۔ جس بندے نے 50 سال حدیث پڑھائی ہو، بتاؤ وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہوگا؟ آپ کی نظر میں ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہے نا؟ جس نے 50 سال حدیث پڑھائی ہے، ایک دن نہیں 50 سال۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں 50 سال میں نے ان کے پاس حدیث پڑھی، 50 سال کے بعد جب وہ مرنے لگا، فرماتے ہیں میں ان کے قریب بیٹھا تھا، ہوا کیا؟ میں نے دیکھا جب مرنے لگا نا، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ان کا ایمان لے لیا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کفر پر ہوا۔ پھر آپ بتائیں سارے ٹھیک ہیں تو غلط کون ہے؟ اگر سارے ٹھیک تھے تو پھر کعبے میں بت پڑے تھے، پڑے رہتے، حضور نے کیوں نکالے تھے؟ اگر گستاخ تھے، حضور نے تلوار کیوں دی تھی؟ بھائی کعبے کے اندر جو گستاخ چھپا ہوا ہے، کعبے کے غلاف کے اندر ہے، حضور کہتے یہ تو کعبے میں ہے، اس کو چھوڑ دو، حضور نے کہا کعبے کے اندر بھی اسے وہیں قتل کر دو۔ آپ بتائیں اگر غلط اور ٹھیک کی پہچان نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آئے گا تو باطل دور جائے گا، پھر کیسے پہچان ہوگی؟